عیون الحکایات بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں بہت ساری سبق آموز حکایات لکھی ہیں، 413 صفحات ہیں اس کے۔ حصہ دوم صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم آجری کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ قریب سے ایک شخص گزرا جس نے 2 گدڑیاں اوڑھ رکھی تھی۔ میرے دل میں بات آئی کہ شاید یہ بیکاری ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ جب میں سویا تو خواب میں 2 فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اسی مسجد میں لے گئے۔ وہاں ایک شخص 2 گدڑیاں اوڑھے سو رہا ہے۔ جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی۔ کہا کیوں نہیں کی؟ تو نے دل میں اس کی غیبت کی، اس کو حقیر جانا اور تو اس سے ناخوش ہوا۔ سیدنا ابراہیم آجری کبیر فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ میں مسلسل 30 دن اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا۔ میں دعا کرتا رہا کہ دوبارہ وہ شخص مجھے نظر آ جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگوں۔ 1 ماہ بعد وہ پر اسرار شخص مجھے نظر آیا، پہلے کی طرح اس کے جسم پر 2 گدڑیاں تھیں۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، مجھے دیکھ کر وہ تیز تیز چلنے لگا، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آخر کار میں نے اس کو پکار کر کہا اللہ کے بندے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے ابراہیم کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دل کے اندر مومنین کی غیبت کرتے ہیں؟ اس کے منہ سے اپنے بارے میں غیب کی خبر سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ شخص میرے سرہانے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ پر اسرار شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ اللہ رب العزت کی ان کا رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اس شکایت سے ہمیں عبرت کے بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی غیبت ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں ایسا سوچنا یہ ایسا ہے یہ ایسا، اپنے دل میں، زبان سے نہیں بولے، بھی دل میں سوچا، کسی کو برا سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، اس کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر یا اس کی گدڑی دیکھ کر سمجھا یہ ایسا ہے، دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ دل کی غیبت، یعنی کسی واضح قرینے کے بغیر کسی کے بارے میں برائی کو دل میں جما لینا کہ وہ ایسا ہی ہے، یہ بدگمانی کیا، جو کہ غیبت القلب کہتے ہیں اس کو، دل کی غیبت، قلب کی غیبت۔ کسی کے سادہ لباس کو دیکھ کر اسے حقیر سمجھنا اور بھیک مانگنے والا فقیر جاننا، یہ بڑی بھول ہے۔ یہ کپڑوں سے نا، آج کل ہم کپڑوں سے اندازہ لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، کپڑوں کے مطابق ہی لوگ اگلے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جتنا ویل ڈریسڈ ہوگا، وہ کہتے ہیں if you are well dressed you will be well addressed، یہی حالات ہو چکے ہیں کہ جیسا ڈریس ہوگا ایسا ہی ایڈریس ہوگا۔ تو یہ نہیں دیکھتے بھائی ٹھیک ہے بظاہر یہ یوں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کئی مالدار لوگ بھی یوں سیدھے سادھے ہوتے ہیں۔ اب ٹاپ 10 میں جو دنیا کے امیر ترین ہے، ان لوگوں میں بھی ایک عنصر سادگی والا پایا جاتا ہے۔ ایک کے بارے میں تو آتا ہے غیر مسلم یہ، وہ جی ایک ہی پینٹ شرٹ وہی پہنتا ہے، چینج نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا کسی کے پاس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی 10 کروڑ کی گاڑی ہونی چاہیے، 10-12 گاڑ آگے پیچھے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ٹور ٹار، مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھانا، شاپنگ کے لیے فلاں جگہ جانا، برانڈ پہننے، فوراً دماغ ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ دماغ اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس کا دماغ غریبوں والا اور یہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ جو شو کرانا چاہتا ہے کہ میری دولت شو ہو جائے، آگے پیچھے 50 گاڑیاں ہونی چاہیے، پتہ لگے کسی کو کہ یہ کچھ آ رہا ہے۔ اور ان ممالک میں ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ وہ لائن میں لگ کے پیزا لے رہے ہیں، لائن میں لگ کے برگر لے رہے ہیں، اور یہاں کو دیکھو نا وزیر اعظم یا اس طرح کا لائن میں لگا ہو تو بچوں روڈیں خالی ہو جاتی ہیں جہاں سے کسی نے گزرنا ہو، تو کیا کیا پروٹوکول ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کا یہ انداز نہیں ہوتا، مسلمان سادگی والی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ کھرب پتی ہو جائے یا جیسا بھی ہو جائے۔ سادگی ہمارے آقا کی سنت ہے، لباس میں سادگی، ہر انداز میں سادگی، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر معاملے میں سادگی اپنانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور کسی کی سادگی دیکھ کے دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے کہ اس کی ظاہری حالت یوں ہے اور یہ۔ اب دیکھیں نا یہ اس مسجد کو بنانے والا یا یہاں تعاون کرنے والا مین بندہ اگر کسی نے دیکھا ہو تو ان کی گاڑی دیکھ لیتے، ٹوٹی بجی گاڑی، بمپر آگے سے ٹوٹا ہوا ہے، لٹک رہا ہے، گاڑی کے ڈنٹ پڑے ہوئے ہیں اور گاڑی بھی چھوٹی سی گاڑی ہے،
بظاہر لوگ دیکھ کے نا حقیر واقعی حقیر سمجھتے تھے، بس کہ یہاں بھی وہ آتے تھے تو کئی لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے، سلام نہیں دیتے تھے، ماڑا سا بندہ ہے پتہ نہیں کون ہے، اور اسی بندے نے کروڑوں روپے لگا دیے۔ اور یہاں بڑے بڑے مالدار گاڑیوں والے پراڈوں والے گھوم پھر رہے ہیں جنہوں نے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ اب اس سے تو وہ پھر اچھا ہوا نا جس کے ایک ماڑی سے دکان تھی سلنڈروں کی، سارا دن سلنڈر بھرتا تھا، لوگوں کی مشینیں ٹھیک کرتا تھا، ہاتھ کالے سے کپڑے کالے کیے ہوئے، اس بندے نے کروڑوں یہاں لگا دیا۔ اور بڑے بڑے مالدار جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کروڑوں کے گھر لیے ہوئے ہیں، کتنے گھر سیل کر چکے ہیں، انویسٹر ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں توفیق کوئی اللہ کی راہ میں دینے کی۔ لیکن توفیق اللہ نے کس کو دی؟ جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، ماڑا سا بندہ سمجھتے تھے، ایک ماڑا سا دکاندار ہو، بظاہر غریب سمجھتے تھے، کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ غریب ہو، بظاہر غریب لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ویسے عاجزی کے طور پہ وہ لباس پہنا ہو یا اس کا انداز ہی یہ ہو۔ تو ہم کسی کی ظاہری حلیے کو دیکھ کے نا اس کی نیٹ ورتھ کا اندازہ لگاتے ہیں، نہیں بس یہ اتنا ہی ہوگا، بس یہ اتنا کپڑے ایسے پہنے ہوئے نا تو اس کا مطلب یہ اتنا کماتا ہوگا، اس نے 1000-1200 والا جوڑا پہنا ہوا ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوگی، اس کی گاڑی ایسی ہے، بس یہ ایسی ہی ہوگا، یہ بندہ یوں ہے۔ تو اس کو سارے ظاہری معاملات دیکھ کے، گھڑی کیسی پہنی ہوئی، جوتے کیسے پہنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں دیکھ کے نا اس کے پورے بیک گراؤنڈ کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بعض کا سادگی میں رہنے والے بھی ارب پتی ہوتے ہیں، انہوں نے کتنا جمع کر رکھا ہے اور اللہ کی راہ میں کتنا لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی اپنے پاس سے کسی کو نا ایسٹیمیٹ نہیں لگانا چاہیے۔ بعض قدم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اور نیلے پہ دیلا ہو جاتا ہے، کبھی ہم کسی کو کمزور سمجھ کے اسے پنگا لے لیتے ہیں، لیکن پتہ بعد میں لگتا ہے کہ جس کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی، اس فقیر کے ساتھ، اور یہ پنگا لینا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ والوں کو یا کسی بھی ماڑے بندے کو دیکھ کے اس سے گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، نہ اسے کبھی گھٹیا سمجھے، کیونکہ عموماً ایسوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پھر اپنے پیاروں کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے تو اس کا بدلہ پھر اللہ پاک لیتا ہے، بلکہ وہ دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ روایت ہم سنتے رہتے ہیں، جو اللہ والوں سے، اللہ کے ولیوں سے اس طرح کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ تو جسے ہم حقیر تصور کر رہے ہوتے ہیں، وہ گدڑی کا لال جو ہم نے ابھی حکایت سنی ہے کہ اس نے 2 گدڑیاں اوڑھی ہوئی تھیں، تو وہی گدڑی کے جو لال ہیں وہی ہو سکتا ہے پہنچی ہوئی ہستی ہو، جیسا کہ اس حکایت کے اندر ہم نے سنا کہ ظاہر ہوا کہ وہ گدڑی پوش شخص جو تھا وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ کوئی اللہ والا تھا، وہ کوئی خدا رسیدہ بزرگ تھا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اسی طرح ایک اور ایمان افروز حکایت ہے، منقول ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت منکسر المزاج تھے، ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کرتے تھے۔ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے کسی حبشی کو شراب کی بوتل کے ساتھ ایک عورت کے ہمراہ دیکھا، آپ نے دل میں کہا کیا یہ شرابی حبشی بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے نا، میں گناہ گار ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی کو ایسی حالت میں دیکھے کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہو اور ساتھ لڑکی ہو، فوراً دماغ میں جائے گا بس یہ غلط آدمی، ٹھیک نہیں۔ جب اس حالت میں دیکھا تو دل میں سوچا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اسی دوران ایک کشتی گزری جس پر 7 افراد سوار تھے، یک وہ غرقاب ہو گئی، غرق ہو گئی، 7 آدمی ڈوب گئے۔ یہ دیکھ کر حبشی دریا میں کود گیا اور اس نے ایک ایک کر کے 6 افراد کو باہر نکالا، مجھ سے بولا 7واں آپ نکالیے۔ کشتی ڈوبی، اسی کو جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھی اور 7 لڑکی تھی، تو اس نے 6 کو نکال لیا، 7ویں کے بارے میں حسن بصری سے فرمایا، کہا کہ آپ نکالیے 7ویں کو۔ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ صاحب باطن بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، یہ عورت کوئی اور نہیں ہے، یہ میری امی ہے، اور یہ بوتل جو شراب کی آپ سمجھ رہے ہیں یہ پانی ہے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے بظاہر شراب کی لگ رہی ہے، اس کے اندر پانی ہو سکتا ہے اسی رنگ کا پانی ہو جس رنگ کی شراب ہوتی ہے، وہ شربت ٹائپ پانی ہو۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں، یہاں تک اگر منہ سے بھی شراب کی بو آ رہی ہے تو بھی بدگمانی کرنے کا حکم نہیں، پھر بھی اچھا ہی گمان رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کلی کر دی ہو، منہ میں ڈال کے پھینک دی ہو سکتا ہے زبردستی کسی نے اسلحے کے زور پہ پلا دی ہو۔ اچھے گمان، 70 اچھے گمان قائم کریں،
اس حالت میں بھی ہم تو ذرا سا ویسے کو دیکھتے ہیں تو سارا پوری سٹوری اپنے ذہن میں گاڑ لیتے ہیں نیگیٹو. یہ نیگیٹو مائنڈ کی علامت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ہی نیگیٹو لینا، کسی کے اچھے عمل کو بھی نیگیٹو لے لینا. یہ منفی سوچ والے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں نا دل میں ایک برا گمان رکھ لینا، تو یہ اچھا نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے کہ یہ حبشی عام آدمی نہیں ہے، یہ میری اصلاح کے لیے آئی ہوئی غیبی ہستی ہے، لہٰذا آپ نے اس کا احترام کیا اور دعا کی درخواست کی. اس نے دعا کی اللہ پاک آپ کو نور بصیرت سے نوازے. حسن بصری سے اس نے کہا اللہ پاک آپ کو، جو اس وقت کے زمانے کے ولی تھے، کہا اللہ آپ کو نور بصیرت سے نوازے، یعنی دل کا نور عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے کبھی بھی خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھا. یہاں تک کہ ایک بار کسی نے استفسار کیا کہ کتا بہتر ہے یا آپ، کسی نے یہ بھی پوچھ لیا، کیونکہ آپ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے، تو مشہوری ہو گئی تھی کہ یہ خود کو برا سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ سے سینکڑوں درجے بہتر. یہ اللہ والوں کی سوچ تھی. اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے متعلق جھٹ پٹ غلط رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے. ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا. جس کو ہم ماڑا سمجھ رہے ہیں، اس کے لباس کو دیکھ کے، اس کی شکل کو دیکھ کے، اس کے دیگر معاملات کو دیکھ کے کیا پتہ وہ کس مقام پہ پہنچا ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو. یا بعض کا ہم جیسے سادہ سا سمجھ رہے ہیں، کچھ سادہ ملینئر ہو، ارب پتی ہو، وہی سادہ سا بندہ، لیکن ہم دھوکہ کھا رہے ہو. تو ہم دنیاوی معاملات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اخروی معاملات میں بھی نہ اگلے کا مقام نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کی ہاں کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے ولی عوام کے اندر چھپے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کام کر رہے ہیں. اس سے ریڈی والا یہی وقت کا بدال ہو، اس ایریا کو کتب ہوئی ہو، بڑا سا بندہ جسے ہم سمجھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ حبشی وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے. لہٰذا کسی کی ظاہری شکل و صورت اور لباس وغیرہ کو دیکھ کر اس کی ہرگز تحقیر نہیں کرنی چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں ایک سال مدینہ منورہ میں قحط ہوا، لوگوں کو از حد غم ہوا. ایک روز اہل مدینہ نماز استسقاء، یہ نماز بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء کے لیے نکلے اور سیدنا عبداللہ بن مبارک بھی ساتھ تھے. سب لوگ رو رو کر دعا مانگنے لگے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. اتنے میں دو چادروں میں ملبوس ایک حبشی آیا اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض گزار ہوا الہی ہم گنہگار ہیں، تو نے ہم لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے پانی روک دیا. یا اللہ اپنی رحمت سے اسی وقت پانی برسا، اسی وقت پانی برسا، اسی وقت پانی برسا. یہ دعا اس نے بار بار ریپیٹ کی، یا اللہ اپنی رحمت سے ابھی پانی برسا، اسی وقت پانی برسا، اسی وقت پانی برسا. فی الفور گٹائیں چھائیں، موسلادھار بارش ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عباس وہاں سے سیدنا فضیل بن ایاز کے پاس آئے. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے کہ آپ اداس نظر آ رہے ہیں. انہیں حبشی کی دعا اور بارش والا واقعہ سنایا. یہ سن کر فضیل بن ایاز نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو غیبت کرنے سننے کی عادت ہمیں نکالنی چاہیے. اور بدگمانی جو دل کی غیبت ہم نے سنا، یہ بھی عادت بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. سیدنا حسن بصری کو کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے کے لیے ایک کھجوروں کا تھال بھر کے تحفہ بھیجا اور ساتھ کہہ بھیجا کہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، آپ کی بہت بہت مہربانی، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجیے. میں ان کا بدلہ دینا بہتر میں نے جانا، اس لیے میں نے یہ کھجوریں پیش کی ہیں کہ آپ نے مجھے نیکیاں دی ہیں، میں اس کے بدلے آپ کو کھجوریں دے رہا ہوں. تو اس لیے اگر کوئی ہماری غیبت کرے بھی تو اس کا شکریہ ادا کریں، ہو سکے تو اس کو تحفہ پیش کریں کہ آپ نے اپنی نیکیاں دے دی اتنی ساری بہت ساری. اللہ والوں کا نیکی کی دعوت کا انداز بھی کتنا انوکھا ہوا کرتا تھا. جب زمانے کے ولی کی طرف سے غیبت کرنے والے کو بدلے میں کھجوروں کا تھال پہنچا ہوگا، وہ کس قدر متاثر ہوا ہوگا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کی غیبت کی جائے وہ فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ جس نے غیبت کی اس کی نیکیاں اس کے یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اور جو نیکیاں گویا تحفے میں دے وہ ایک طرح سے ہمارا خیر خواہ ہے، یعنی بھلائی چاہنے والا ہی ہوا. لہٰذا اس سے الجھنا نہیں چاہیے
اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے. ہمارے یہاں لوگ لڑ پڑتے ہیں نا کہ تو نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی، دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی اس نے تمہارا فائدہ کر دیا. اگر کوئی ہمارے اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کر دے، آج کل اسکیم بہت ہو رہے ہیں، رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جیب میں بھی کارڈ ڈالا ہو تو ایسا سسٹم آ گیا ہے، اپنا کو قریب کرتے ہیں موبائل شبائل تو وہ اس رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس اے ٹی ایم سے. نئے نئے طریقے اسکیم کے، فراڈ کے آ چکے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے نا. اے ٹی ایم کارڈ جیب میں احتیاط سے رکھنا چاہیے. وہ قریب کرتے ہیں جیب سے، وہ رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے، بعد میں اسے میسج جاتا ہے کہ آپ کے لیے 10,000 50,000 ٹرانسفر ہو چکے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے کہاں سے، میں نے تو نہیں کیے، میں نے اے ٹی ایم میں کارڈ ہی نہیں ڈالا ہے، کہاں سے ہو گئے. تو ایسے ایسے جدید سسٹم آ گئے کہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب 10,000 بھی ٹرانسفر ہو جائے کیسا جھٹکا لگتا ہے، میری رقم ٹرانسفر ہو گئی. اور نیکیاں لاکھوں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی دل کو. میری نیکیاں سارے دن میں خود ٹرانسفر کر رہا ہوں، کوئی اور بھی نہیں کر رہا، غیبتیں کر کر. تو اللہ پاک ہمیں ان سارے گناہوں سے بچائے. اور صرف غیبت ہی سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو گھور دیا، جھڑک دیا، ظلم کر دیا، کچھ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، تو بھی اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. قیامت والے دن اس مظلوم نے دعویٰ کر دینا کہ اس نے مجھے گھورا تھا، اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، یا اللہ میرا حق دلا. اب وہاں پہ اسے نیکیاں دینی پڑیں گی جب تک یہ بندہ راضی نہیں ہوگا. اب نیکیاں نہیں اس کے پاس رہی، کیونکہ کوئی نیکیاں یہ لے گیا، کوئی کس کو عادت ہوتی ہے نا غصے کی، وہ پھر ایک پہ نہیں کرتا، وہ پھر سارا دن ہی غصہ کرتا ہے، اس پہ کیا، اس پہ کیا، اس پہ کیا. جس کی دل آزاریوں کی عادت ہوتی ہے وہ پھر سارا دن ہی کرتا ہے، وہ ایک پہ اکتفا نہیں کرتا، جو اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے. اسی طرح دیگر گناہوں کا معاملہ ہے کہ جس کو گناہوں کی عادت ہو وہ تو پھر سارا دن ہی اپنے نیکیاں دے گا دوسروں کو. تو اس لیے قیامت والے دن جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے گا. کتنے گناہ ہوں گے اس کا حساب لگائیں، جتنے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.